ایک انٹرویو میں قادیانیوں سے نکاح کی شرعی حیثیت پر آپ سے سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. قادیانی تو اہل کتاب سے بہتر ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب سے بہتر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ قیامت تک یہ آپ کلپ نہیں نکال سکتے. میں سوال کمپلیٹ کر لوں. چونکہ وہ بہتر ہیں تو کیا قادیانی مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا نکاح جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر ہاں تو یہ پہلی بات ہے، یہ بالکل جھوٹ بولا ہے. میں نے کسی کلپ میں نہیں کہا کہ جو اہل کتاب سے قادیانی بہتر ہیں تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ میں نے کسی کلپ کے اندر نہیں کہا، بالکل جھوٹ ہے. یہ دو میرے مختلف کلپ اٹھا کے انہوں نے خود رزلٹ نکالا ہے کرالری بنا کے. اینکر نے اسے سوال کیا کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اہل کتاب سے قادیانی بہتر ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. تو ظاہر ہے یہ رزلٹ نکل رہا ہے کہ جب اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے تو قادیانی کی عورتوں سے بھی نکاح جائز ہوگا. تو کیا کہا؟ میں نے کہیں نہیں کہا کہ اہل کتاب سے قادیانی بہتر ہیں. ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ اس کی ایک ویڈیو ہے قادیانیوں سے لین دین. اس میں اس نے واضح کہا ہے، اور اس نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ میرا کلپ کاٹا ہے، اور دو کلپوں کو ایک کیا گیا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. قادیانیوں سے لین دین 6 منٹ سے لے کر 7 منٹ تک آپ دیکھ لیں، بلکہ اس سے شروع سے ہی سوال یہی ہو رہا ہے. اور اس نے 3 باتیں اس نے بتائی ہیں کہ اس لحاظ سے بھی قادیانی بہتر ہیں، اس لحاظ سے بھی قادیانی بہتر ہیں، اس لحاظ سے بھی قادیانی بہتر ہیں. یعنی لین دین سے بھی قادیانی بہتر ہیں، ٹھیک ہے، کہ اہل کتاب سے، اور نکاح و طلاق کے حساب سے بھی قادیانی بہتر ہیں. اور آگے میں آپ کو دکھانے والا کہتا ہے کہ دیکھیں وہ تمہارے نبی کو مانتے ہیں، قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اہل کتاب تمہارے نبی کو نہیں مانتے، وہ قرآن کو نہیں مانتے. تو جب اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے اور وہ اسے افضل بھی بتا رہا ہے، تو اب اس سے کیا رزلٹ نکل رہا ہے؟ جب اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے تو قادیانی کہہ رہا ہے اس سے بہتر ہیں. یہ کہہ رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے ہم پر کہ جناب انہوں نے ہمارے کلپ کاٹے ہیں. بھائی یہ قادیانیوں سے لین دین ابھی تک اس کے چینل پر یہ ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس کی پوری ویڈیو آپ دیکھیں گے، یہی اس کا لب لباب ہے. ہاں اس میں یہ بھی کہتا ہے، اب اس نے آگے اینکر کو جو ہے نا پاگل کرنے کے لیے اور اپنے ماننے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ نا میں یہ کہتا ہوں کہ دعوت دینا اہل کتاب سے زیادہ، یعنی کہ قادیانیوں کو آپ دعوت دیں گے وہ جلدی مانیں گے. حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے اس کا. آپ دیکھیں گے 9/11 کے بعد سب سے زیادہ عیسائی مسلمان ہوئے ہیں، اہل کتاب مسلمان ہوئے ہیں، قادیانی تو مسلمان نہیں ہوئے. اب آپ خود اس کا کلپ دیکھیں اور کس طرح اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے. اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں، کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہے؟ وہ تو پھر کافروں کی اولاد ہے. میں آپ کو سٹیپ بائی لے کے آ رہا ہوں. لہذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر. یہ تو ڈکلیئر ہوا، مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے. اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے. اچھا اب اہل کتاب پہ آ جائیں. اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے. یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں. اب رہا عمل کرنے کی بات، تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، نٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے. جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ اس میں کوئی بیچ میں کٹنگ نہیں ہے. اور یہ کلپ اس کا قادیانیوں سے لین دین، اور اس میں واضح کہہ رہا ہے کہ 2 چیزیں اہل کتاب سے قادیانیوں کو بہتر کر دیتی ہیں، کہ وہ نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں اور قرآن پاک کو مانتے ہیں. اور یہ بھی اس نے بتایا کہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، تو مطلب جو اس سے بہتر ہے اس سے بھی نکاح جائز ہو جائے گا. یہ واضح یہ بتا رہا ہے. تو کس طرح یہ عوام کو دھوکہ دے رہا ہے. اور یہ جو کہتا ہے کہ مجھے قادیانیوں کے سپورٹ ہونے پر مجھے الزام لگایا جاتا ہے، اب یہ آپ سپورٹر ہیں قادیانیوں کے، یہ واضح ہو رہا ہے. تو یہ آپ کے لیے، دوستوں کے لیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے. اس نے کہا جی میں نے یہ کہا ہی نہیں، انہوں نے میرا کلپ کاٹا ہے.
میں نے آپ کو بتایا، آپ بھی ابھی دیکھ سکتے ہیں، ان کے چینل پہ یہ ویڈیو موجود ہے، قادیانیوں سے لین دین، اور میں نے آپ کو اس کا ٹائم بھی بتا دیا ہے کہ 6 سے آپ 7 منٹ دیکھ لیں۔ اس سے پہلے بھی اس نے پوری وضاحت اسی پر کی ہے کہ جناب یہ ان سے بہتر ہیں، اور اس نے واضح جھوٹ بولا کہ میں نے کہا ہی نہیں کہ قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، یہ مسلمانوں کو قادیانی کے قریب لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم ان سے نکاح بھی کر سکتے ہو، ان سے لین دین بھی کر سکتے ہو، سارے یہ اہل کتاب سے بہتر ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کیا یہ قادیانی کو سپورٹر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمیں بلیم کرتا ہے کہ جناب مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میں قادیانی کو سپورٹر، وہی واضح ہے، ویڈیو موجود ہے، آپ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتے ہیں؟ تو اس جھوٹے سے بچیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس شریر کے شر سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔